بھارت نے پانی روکا تو جنگی اقدام سمجھا جائے گا۔ پاکستان نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا۔ بھارتی اقدام کا کرارا جواب۔ فضائی حدود، واہگہ بارڈر اور بھارت سے ہر قسم کی تجارت فوری بند۔ سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا بھارتی یک طرفہ اعلان مسترد۔ بھارتی شہریوں کو دیے سارک ویزا استثناء اسکیم کے ویزے منسوخ۔ تمام بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کی ہدایت۔ پاکستان میں موجود سکھ مذہبی یاتریوں کو استثناء حاصل۔ بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد کے سفارتی عملے کی تعداد 30 تک محدود۔ اسلام آباد میں موجود بھارتی دفاعی، بحری اور فضائی مشیر ناپسندیدہ شخصیات قرار۔ 30 اپریل تک پاکستان چھوڑنے کی ہدایت۔ پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے، ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، خود مختاری پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا 2 ٹوک اعلان۔ اجلاس میں اعلیٰ سول اور عسکری قیادت بھی شریک۔ اعلامیے میں کہا کہ پاکستان اور مسلح افواج کسی بھی غلط قدم کے خلاف مکمل طور پر تیار ہیں۔ پہلگام حملے کو پاکستان سے جوڑنا بے بنیاد اور غیر منطقی ہے۔ بھارتی پروپیگنڈا ناکام ہو گیا۔ بھارت کے جارحانہ اقدامات نے 2 قومی نظریے اور قائد اعظم کے خدشات کو درست ثابت کر دیا۔ بھارت کے ساتھ شملہ معاہدے سمیت تمام 2 طرفہ معاہدوں کو معطل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ کمیٹی کا پہلگام میں غیر ملکی سیاحوں کی ہلاکت پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار۔ وفاقی حکومت نے دریائے سندھ سے نہروں کا منصوبہ روک دیا۔ وزیر اعظم کا نہروں کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل اجلاس میں لے جانے کا اعلان۔ اجلاس 2 مئی کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا نہروں کے معاملے پر مزید پیش رفت صوبوں کے درمیان اتفاق رائے کے بغیر نہیں ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بولے باہمی رضامندی کے بغیر کوئی نئی نہر نہیں بن رہی۔ وزیر اعظم کے اعلان کے بعد جو احتجاج ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ بھارت سنتاس معاہدہ ختم نہیں کر سکتا، یہ انسانیت کے خلاف ظلم ہے۔ بھارت کے اقدامات کو عالمی سطح پر اٹھائیں گے، منہ توڑ جواب دیں گے۔ اطلاعات ہیں بھارت پاکستان کے مختلف شہروں میں دہشت گردی کی پلاننگ کر رہا ہے۔ ہمارے شہریوں پر حملہ ہوا تو آپ کے شہری بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی وارننگ، بولے کسی عالمی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ پاکستان کے بھرپور جواب میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ کالعدم تنظیموں نے بھارت کی پراکسی جنگ شروع کر رکھی ہے۔ مودی امریکہ کی جانب سے ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہے۔ کلبھوشن یادو بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کا بڑا ثبوت ہے۔ خواجہ آصف نے پہلگام حملے پر سوال اٹھا دیا، بولے 9 لاکھ بھارتی فوج کے باوجود واقعہ کیسے ہو گیا؟ کسی نے ایڈونچر کی کوشش کی تو اس کا ماضی سے زیادہ برا حشر ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی للکار، بولے بھارت نے براہ راست حملہ کیا تو ترکی بترکی جواب دیں گے۔ مخصوص ملٹری آپریشن کی غلط فہمی بھی دور کر لیں، بھارت جیسا کرے گا اسے ویسا ہی جواب دیا جائے گا۔ بھارتی مراسلے میں معاہدے کی معطلی کا ذکر نہیں۔ ہمارے پاس شواہد ہیں کہ سری نگر میں جدید اسلحے سے لیس غیر ملکی موجود ہیں۔ بھارت کے پاس پہلگام حملے سے متعلق کوئی شواہد ہیں تو دنیا اور پاکستان کے ساتھ شیئر کرے۔ ورلڈ بینک کو بھی بھارت کے بیان سے آگاہ کر دیا۔ سنتاس معاہدے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی بھارت کو کھری کھری سنا دی۔ کہا بھارت اپنی عوام کی حفاظت میں مکمل ناکام ہو چکا۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے بھارتی اقدام کو بچکانہ عمل قرار دے دیا، بولے بھارتی بیانات گیدڑ بھبکیوں سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ بھارت مظلوم بننے کے لیے دہشت گردی کو استعمال کرتا ہے۔ بھارتی ناظم الامور گیتیکا شری واستو کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان کے جوابی فیصلوں سے تحریری طور پر آگاہ کر دیا گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان نے ایک ڈی مارچ بھی بھارتی ناظم الامور کے حوالے کیا۔ اسلام آباد میں مشتعل پاکستانی عوام نے بھارتی ہائی کمیشن کا گھیراؤ کر لیا۔ مظاہرین رکاوٹیں ہٹاتے سفارت خانے کے قریب پہنچے، داخلے کی کوشش، نعرے بازی، کہا بھارت ہمارا پانی روک کر دکھائے۔ رینجرز نے پاکستانی حدود میں داخل بی ایس ایف اہلکار کو دھر لیا۔ بی ایس ایف کانسٹیبل پی کے سنگھ کا تعلق بی ایس ایف کی 182ویں بٹالین سے ہے۔ سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی حدود میں داخل ہونے والے اہلکار کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق واقعہ پاک بھارت سرحد پر فیروز پور سیکٹر میں پیش آیا۔ پاکستان رینجرز اور بی ایس ایف کی فلیگ میٹنگ۔
سندھ طاس معاہدے کی معطلی پاکستان جیسے زرعی ملک کے لیے زہر قاتل 1948 میں بھارت کی جانب سے مشرقی دریاؤں کا پانی بند کیا گیا دونوں ممالک میں کشیدگی کے بعد عالمی برادری کی مداخلت سے 1960 میں سندھ طاس معاہدہ طے پایا سندھ جہلم اور دریائے چناب پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا ستلج بیاس اور راوی بھارت کو دیے گئے عالمی بینک کی ثالثی میں ہونے والا معاہدہ باہمی رضامندی یا اقوام متحدہ کے چارٹر اور ویانا کنونشن کے تحت مخصوص حالات میں ہی ختم کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنل قانون کے تحت بھی بھارت پانی نہیں روک سکتا بھارتی کانگریس نے پہلگام واقعے کو بھارت کی انٹیلیجنس ناکامی قرار دے دیا واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کہا حملہ جس علاقے میں ہوا وہ براہ راست وزارت داخلہ کے ماتحت ہے سیکیورٹی کی ناکامی اور انٹیلیجنس کی خامیوں پر سخت سوالات اٹھتے ہیں حکومت کو سیکیورٹی ناکامی پر فوری اور شفاف تحقیقات کرنا چاہیے پہلگام فالز فلیگ ڈرامے کے بعد ایک اور مذموم بھارتی منصوبہ بے نقاب 2003 سے بھارتی جیلوں میں قید 56 بے گناہ پاکستانیوں کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے کا خدشہ ذرائع کے مطابق بھارت پاکستانی قیدیوں پر تشدد کے ذریعے زبردستی پاکستان کے خلاف زہر اگلوا سکتا ہے بے گناہ قیدیوں کو جعلی مقابلوں میں دہشت گرد ظاہر کر کے شہید بھی کر سکتا ہے سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے آبی جارحیت پر بھارت کو کھری کھری سنا دی کہا کہ بھارت نے مکمل منصوبہ بندی کے تحت فالس فلیگ آپریشن کیا سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اقدام خطے میں امن کی کوششوں کو سبوداز کرنے کی دانستہ کوشش ہے بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد بھارت نے کشمیریوں پر زمین تنگ کر دی مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن 1500 سے زائد کشمیریوں کو محض شک کی بنیاد پر حراست میں لے لیا کشمیریوں کو سری نگر اننت ناگ کلگام اور پلوامہ سمیت مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا ہے پہلگام میں سیاحوں پر حملے کے بعد امریکہ نے شہریوں کو مقبوضہ جموں کشمیر کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ شہری تصادم کے خطرات کے پیش نظر پاک بھارت سرحدی علاقوں کے قریب جانے سے گریز کریں صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف وطن واپس پہنچ گئے سابق وزیر اعظم برطانیہ سے خصوص طیارے کے ذریعے وطن واپس آئے نواز شریف 10 اپریل کو بیلاروس اور برطانیہ کے دورے پر روانہ ہوئے تھے گرینڈ ہیلتھ الائنس کا لاہور میں جاری احتجاج بڑھانے کا اعلان آج سے فیروز پور روڈ جیل روڈ کینال روڈ مال روڈ اور مولانا شوکت علی روڈ بھی بند کرنے کا اعلان صدر YDA پنجاب ڈاکٹر شعیب نیازی کہتے ہیں روزانہ صبح 9 سے 12 بجے تک اہم شاہراہوں پر دھرنا دیا جائے گا ایپکا ملازمین بھی ہیلتھ ملازمین کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کا سڑکوں کی بندش پر اظہار برہمی پنجاب حکومت سے رپورٹ طلب عدالت نے قرار دیا کہ ڈاکٹرز کا ہڑتال کرنا پیشہ ورانہ مس کنڈکٹ ہے ہڑتالی ڈاکٹر سے بات کر کے مسئلے کا حل کیوں تلاش نہیں کیا گیا مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی پوپ فرانسس کے آخری دیدار کے لیے دنیا بھر سے چاہنے والوں کی سینٹ پیٹر بیسیلیکا آمد دعائیہ سروسز کا سلسلہ بھی جاری پوپ فرانسس کی آخری رسومات ہفتے کی صبح سینٹ پیٹر اسکوائر میں ادا کی جائیں گی امریکی صدر ٹرمپ خاتون اول کے ساتھ آخری رسومات میں شریک ہوں گے اٹلی فرانس جرمنی برطانیہ یوکرین یورپی یونین کے سربراہوں اور پوپ فرانسس کے آبائی ملک ارجنٹائن کے صدر نے بھی تقریبات میں شرکت کی تصدیق کر دی ٹیکنالوجی کی دنیا میں بڑی پیش رفت چین میں 10G براڈ بینڈ انٹرنیٹ سروس متعارف کروا دی گئی 20 گیگا بائٹ کی فلم صرف 20 سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ کی جا سکے گی ماہرین کا کہنا ہے تیز ترین انٹرنیٹ سروس سے صحت تعلیم اور زراعت کے شعبوں کی استعداد میں بھی اضافہ ہوگا
بھارت کا کرکٹ کے ساتھ ایک بار پھر کھلواڑ، پہلگام حملے کے بعد پاکستان سے کرکٹ کھیلنے سے انکار۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کو پیغام دے دیا، کہا پہلگام واقعہ اور موجودہ سفارتی تعلقات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ کسی بھی سطح پر کرکٹ میچز منعقد نہیں کیے جائیں گے۔ ICC ایونٹس میں بھی پاک بھارت میچز پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ بھارت پاکستان دشمنی میں تمام حدیں پار کرنے لگا۔ معروف پاکستانی اداکار فواد خان کی فلم ابیر گلال کی بھارت میں ریلیز روک دی گئی۔ بھارتی وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق کسی بھی بالی ووڈ فلم جس میں پاکستانی اداکاروں کو کاسٹ کیا گیا ہے اسے بھارت میں ریلیز نہیں کیا جائے گا۔ باکسنگ کے محاذ پر پاکستان نے بھارت کو چت کر دیا۔ قومی باکسر عثمان وزیر نے بھارتی باکسر کو دھول چٹا دی، پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ عثمان وزیر نے 1 منٹ میں 41 سیکنڈ میں بھارتی باکسر کو چت کیا۔ پاکستانی باکسر عثمان وزیر کا 17 مقابلوں میں ناقابل شکست رہنے کا ریکارڈ برقرار۔